السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، ہمیشہ کی طرح میں آج آپ کے سامنے ایک اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جناب والا، انسان کو زندگی میں بہت سی مشکلات اور الجھنیں پیش آتی رہتی ہیں، یا تو وہ جسمانی اور ذہنی ہوتی ہیں یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک۔ اگر انسان مشکلات میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس سے انحراف نہیں کرتا، اس سے سبق دوش نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ معاشرے کے جو حقوق، انسانی ہمدردی، حسن سلوک اور انفاق فی سبیل اللہ، اگر وہ ان کاموں کو نہیں چھوڑتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا خاص محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جناب والا، انسان کو چاہیے کہ جیسے وہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، ویسے ہی جب اس پہ تنگی اور غم کے بادل منڈلاتے ہیں تب بھی اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے اور نوازتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لارہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ اے انسان تو جتنا شکر ادا کرتا رہے گا میں تجھے اتنا ہی زیادہ نوازتا رہوں گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بھی جس بھی حالت میں ہو اسے چاہیے کہ اپنے رب کا بے شمار شکر ادا کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب انسان عبادت کے ذریعے شکر ادا کرتا ہے، یعنی کہ جب اس پہ خوشی آ جاتی ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، اور جب اس پہ غمی کے بادل آ جاتے ہیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ اے مالک، تو ہی مجھے خوشی دینے والا ہے، تو ہی مجھے غم دینے والا ہے، خوشی بھی تیرے ہی در سے ہے، غم بھی تیرے ہی در سے ہے، تو چاہے تو مجھ سے خوشی لے بھی سکتا ہے اور تو ہی چاہے تو مجھ سے غم بھی دور فرما سکتا ہے۔ جب انسان کا یہ خاص مقصد بن جاتا ہے اور جب انسان اپنے رب کے آگے ایسے سر بسجود ہو جاتا ہے، اپنے رب کے آگے ایسے جھک جاتا ہے تو رب اسے اور بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک خوبصورت واقعہ پیش کرتا ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک آدمی پہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار عنایات اور کرم تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی برسات فرمائی ہوئی تھی۔ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کے پاس سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ سے پوچھتا ہے کہ اے بندہ مومن، تو کتنا خوش ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ انسان آگے سے کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے نعمتیں واپس لے لے۔ آپ اللہ کے بندے لگتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے فریاد کرو، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کرو کہ اے اللہ، وہ بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس سے یہ جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں یہ اس سے لے لے۔ اب وہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ اے میرے مالک، میری آج اس بندے سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو تو نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں تو اس سے وہ نعمتیں واپس لے لے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ اس کی التجا سنتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ تو اس بندے کو جا کے یہ کہہ دے کہ تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھ سے یہ نعمتیں واپس لے لوں گا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ دوبارہ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس آدمی سے فرماتے ہیں کہ آدمی، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ تیری التجا اور درخواست کر دی تھی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تیری یہ جو نعمتیں تجھے عطا کی ہوئی ہیں تجھ سے واپس لے لوں گا۔ وہ بندہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ بندہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ وہ رب مجھ پہ اتنی زیادہ نعمتیں کرتا ہے کہ وہ مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھ کو نعمتوں سے نواز دیتا ہے، تو میں یہ بندہ ہو کر میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میں اس کا ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں۔ اسی لیے وہ بندہ
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جب جتنا بھی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان نعمتوں سے اور بھی نوازتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں۔ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے، جو تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں رہتے ہوئے اس کے بندوں میں حسن سلوک سے پیش آئے، ہر کسی کے ساتھ ہمدردی و احترام سے پیش آئے۔ یہی جب اعمال انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو اور بھی نوازتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے اور انسان جب اپنے مقصد کو فراموش کر دیتا ہے، اس سے سبق دوش ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ جناب والا، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، وہ اپنے اعمال کا محاسبہ اس طرح کرے، کیونکہ جو انسان ہے وہی انسان خود یہ جانتا ہے کہ وہ خود کیسا ہے۔ کوئی بھی دوسرا انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں صحیح طرح جان نہیں سکتا، اس کے دل کو جان نہیں سکتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، لیکن جو خود انسان ہے وہ اپنا محاسبہ خود ایک اچھے اور احسن طریقے سے کر سکتا ہے۔ انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو اپنے احسانات کی بارش کی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنے کرم فرمایا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کیا انسان اس نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے؟ کیا اس کا حق ادا کر رہا ہے؟ کہ جو بندگی کا حق ہے، وہ اپنے رب کی جو بندگی کا حق ہے، کیا وہ اس حق کو ادا کر رہا ہے؟ اگر انسان ایسا نہیں کر رہا تو انسان بہت ہی بڑے دھوکے میں ہے۔ انسان اپنی جو زندگی کا جو مقصد ہے، جو اس کو جینے کا مقصد عطا کیا گیا ہے، وہ اس سے روگردانی اختیار کیے ہوئے ہے، اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا، اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتیں انسان کی کون کون سی گنوائی جائیں، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے یہ اس کی نعمت ہے۔ اگر کسی کو ہاتھ نہیں دیے تو ہاتھ والے سے پوچھ کے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کی کتنی بڑی دولت ہے، یہ ہاتھ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے یہ پوچھا جائے تو وہ بتائے گا کہ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہاتھ کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ جس کے بال نہیں ہیں وہ اس سے پوچھا جائے تو پھر وہ بتائے گا کہ بال کی کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ یعنی کہ انسان کے جسم کا اگر کوئی بھی عضو ہے، اگر وہ جس کے پاس نہیں ہے تو وہی انسان جس کے پاس نہیں ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، وہ اس کی قیمت اور اس کی قدر زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے وہ اس نعمت کا شکر ادا فرمائے۔ ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے 5 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے 2 بیٹے اچانک اپنے واپس پاس بلا لیے، یعنی ان بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اور کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس جو بندہ ہے جس کے 5 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پاؤں ہے اس میں کچھ ایسی بیماری پڑی کہ ڈاکٹروں کو اس کا پاؤں کاٹنا پڑ گیا، اس کو پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر کچھ دن بعد گزرتا ہے، ایک اللہ کا بندہ اس کے پاس سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ اس بندے سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، پہلے تو تیرے جوان بیٹے 2 جو جوان بیٹے تھے وہ تیرے سے واپس لے لیے، اور پھر تیرا جو پاؤں ہے وہ تجھ سے واپس لے لیا، تیرا اس پہ کیا عقیدہ ہے، تو اس پہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ بندہ بڑا ہی با ایمان تھا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرما بردار تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا۔ اس کا جو جواب ہے وہ سنیے اور جھوم جائیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا نہ کروں، اس نے مجھے 5 بیٹے عطا کیے ہیں، وہ 5 جو بیٹے ہیں وہ اسی کے دیے ہوئے تھے، اس نے اگر ان میں سے 2 واپس لے لیے تو یہ تو اسی کے تھے نا، اس نے واپس لے لیے، وہ چاہتا تو جو باقی 3 بیٹے ہیں وہ بھی تو واپس لے سکتا تھا۔ میرے 2 پاؤں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 1 واپس لے لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ دوسرا بھی تو لے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بے شمار دنیا میں انسان ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر کا اپنی زندگی میں اس کو شیوا بنائے ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس نے خود کو کیسا بنانا ہے، انسان خود کو کیسا بنانا چاہتا ہے یہ انسان پہ خود منحصر ہے۔ اگر بازار میں آپ جائیں تو لوہے کی ایک بار کی قیمت آپ کو 120 روپے ملے گی، اگر اسی لوہے کو آپ سوئیوں میں بنا دیں، اس کو سوئیاں بنا دیں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، یعنی اس کی قیمت اور دگنی ہو جائے گی۔ اگر اسی لوہے کو آپ جو گڑی کا سپرنگ ہے اس میں تبدیل کر دیں تو اسی لوہے کی قیمت لاکھوں میں ہو جاتی ہے۔
جناب والا یہ انسان پہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو کیسے تراشنا ہے، انسان نے جتنا خود کو نکھارنا ہے انسان ویسا بن جاتا ہے۔ ایک مٹی اگر آپ بازار میں فروخت کرتے ہیں تو اس کی قیمت کچھ گنا ہو جاتی ہے، اور اگر وہی مٹی انسان اس کے برتن بنا کر بازار میں پیش فرما دے تو اس کی جو قیمت ہے وہ دگنی بن جاتی ہے۔ اگر اسی مٹی سے انسانی مجسمہ بنا کر بازار میں فروخت کر دے تو اس کی قیمت لاکھوں میں تک بن جاتی ہے۔ یہ انسان پہ ہے کہ اس نے خود کو ایک منفی، ایک غلط سوچ رکھنے والا اور ایک غیر روایتی انسان کے طور پر پیش فرمانا ہے کہ ایک مثبت سوچ رکھنے والا، ایک اچھا انسان، اچھی تربیت اور اچھے انداز میں پیش آنے والا، پرامن اور محبت والا انسان بنا کے پیش فرمانا ہے۔ یہ فیصلہ اس انسان پہ ہے۔ اس نے اپنے مقصد کو، اگر اس نے اپنے مقصد کو پا لیا تو وہ ایک باعزت اور باشعور معاشرے میں رہنے والا انسان بن جائے گا، اور اگر اس نے اپنے مقصد کو بلا دیا تو وہ دین سے بھی چلا جائے گا، ایک معاشرے میں جو باعزت مقام ہے اس کو بھی کھو ڈالے گا۔ جناب والا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ یہ صحیح قبول فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، اس کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں، اور اپنے دوستوں کو اس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا